السلام علیکم، میں ہوں توقیر رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 5 فروری اور دن ہے جمعے کا۔ 5 فروری دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس دن کو مختلف مقامات پر سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں۔ اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں۔ یعنی مختصر اور سادہ سی بات یہ ہے کہ وہ بندہ جس کو کشمیر کی ہسٹری کا بھی نہیں پتہ، وہ بھی 5 فروری کو کشمیر ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے کرنے کے لیے گھر سے باہر آتا ہے۔ جو بھی وہ کر سکتا ہے وہ اپنے انداز میں وہ کرتا ہے۔ یہ اب اس کی کشمیریوں سے ایک والہانہ محبت کا انداز کہا جائے یا اس کے جذبات اس کو سمجھا جائے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ اس کی کچھ اور ہے۔ جو بیسک جو لوگ ہیں انہیں گراؤنڈ ریالٹی جو ہے کشمیر ایشو کی پتہ نہیں ہے۔ 1948 میں سپریشن کے بعد پاکستان جب ایک سیپریٹ ریاست بنا تو اس کے بعد کشمیر اس کو متنازع علاقہ قرار دیا گیا انڈیا کی طرف سے، کیونکہ پاکستان نے اس علاقے کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے پاکستان کی فوج کی طرف سے، پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کی جانب سے 1948 میں جب جنگ لڑی جا رہی تھی، یعنی کشمیر کو حاصل کرنے کی جدوجہد کی جا رہی تھی، ایک کوشش کی جا رہی تھی، تو بھارت آلموسٹ اس جنگ میں ہار چکا تھا۔ تو 1948 میں ہوا یہ کہ بھارت نے جب دیکھا کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، اب کشمیر پاکستان کا حصہ بننے جا رہا ہے، تو بھارت یو این او کے پاس چلا گیا، عالمی ادارہ یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ، یو این او، جس کے پاس بھارت گیا اور بھارت نے اپنا جو موقف وہاں پر پیش کیا کہ اس وقت جو کشمیر ہے یہ ایک متنازع علاقہ ہے اور پاکستان اور بھارت اس متنازع علاقے کے پیچھے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان جو پاکستان ہے یہ بھارت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اقوام متحدہ اس پر نوٹس لے کر فی الفور جنگ بندی کے احکامات جاری کرے۔ اقوام متحدہ نے 1948 میں اس تمام تر کیس کو اسٹڈی کرنے کے بعد جنگ بندی کے احکامات جاری کر دی، جس کی پیروی کرتے ہوئے پاکستان نے اس وقت جنگ کو فوری طور پر روک دیا۔ لیکن اقوام متحدہ نے اس وقت ایک اور فیصلہ بھی سنایا تھا۔ اقوام متحدہ کا فیصلہ یہ تھا کہ بھارت جو ہے یہ اس جو متنازع علاقہ کشمیر کو قرار دے رہا ہے، تو اس میں جو کشمیری ہیں ان کو حق خود ارادیت دے، یعنی کشمیر کا فیصلہ استصواب رائے سے کرے۔ یعنی کشمیریوں کو یہ فیصلہ دیا جائے کہ وہ اپنا الحاق کس کنٹری کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں یا وہ انڈیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو اقوام متحدہ کی جو فیصلہ تھا اقوام متحدہ کا جنگ بندی کا، پاکستان نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک مہذب ملک ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس فیصلے کو فی الفور اس پر تسلیم کیا، اس پر عمل کیا، کیونکہ اقوام متحدہ ایک عالمی ادارہ ہے، قومی سلامتی کمیٹی جس کے تحت چلتی ہے، اور یہ وہ عالمی ادارہ ہے جس کے فیصلے تمام ممالک مانتے ہیں، اور دنیا کے امن و امان کو قائم کرنے میں یہ ادارہ اپنا بہت کردار ادا کرتا ہے۔ تو پاکستان نے تو اس کا فیصلہ تسلیم کر لیا، لیکن اقوام متحدہ کا اس میں دوہرا معیار کہا جائے یا اقوام متحدہ حکام کی غفلت اور ان کی چشم پوشی کہا جائے کہ بھارت نے ان کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت پاکستان نے جنگ بندی کی، لیکن بھارت نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیا، انہیں یہ فیصلہ نہیں کرنے دیا گیا کہ وہ کس کنٹری کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے اس ایشو کی گراؤنڈ ریالٹی۔ آج تقریباً 73 سال ہو چکے ہیں، یہ مسئلہ جوں کا تو کھڑا ہے، سال ہر سال سے 5 فروری آتا ہے، ہم گھروں سے باہر آتے ہیں، کشمیر ریلیاں نکلتی ہیں، جلسے نکالے جاتے ہیں، مختلف سیمینارز کا انعقاد کیا جاتا ہے، ہر شخص اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، کشمیریوں سے اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے، لیکن 73 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اس کا کچھ جو ہے وہ ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں سامنے آیا۔ 73 سال میں یو این او کیا کر رہا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یو این او اگر ایک بڑے عالمی مسئلے کو جس کو 73 سال ہو چکے ہیں اس کو حل نہیں کر سکتا، تو یو این او کے قائم ہونے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہی تھا کہ یو این او دنیا کا امن قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اگر کسی دو ممالک میں کلیش ہوتا ہے یا کسی مسئلے پر دونوں ممالک میں بحث ہوتی ہے تو یو این او دونوں ممالک کو سنے، ان کے مسئلے کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرے، لیکن 73 سال کا عرصہ بیت گیا اور ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ پاکستانی حکومتوں نے بھی اس مسئلے کو اتنا سیریس نہیں لیا ماضی میں اگر دیکھا جائے تو، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے پہلی مرتبہ تاریخ میں، پہلی مرتبہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک سال میں جو ہے اقوام متحدہ اس میں 3 مرتبہ کشمیر کا ذکر ہوا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے 3 مرتبہ کشمیر کی آواز اٹھائی ہے اقوام متحدہ میں، اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں، یو این او کے سامنے کشمیر کا مقدمہ 3 مرتبہ لڑا ہے۔ یعنی اب تک گزشتہ 3 سالوں کے دوران 3 مرتبہ مسئلہ کشمیر کی فائلیں عالمی اداروں میں کھلی ہیں، 3 مرتبہ اس پر
کیا گیا ہے کہ اس کا آخر یہ مسئلے کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں ایک کشمیر ٹرانسمیشن کو ہوسٹ کر رہا تھا تو اس میں ایک وکیل صاحبہ نے مجھے بتایا کہ دراصل لا کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک کیس پرانا ہو جاتا ہے یا جو جج ہوتا ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے تو اس کی فائل کو ری اوپن کروانے کے لیے دوبارہ سے اس کیس کو پٹ کیا جاتا ہے. حکومت کو بھی اب ایسے ہی کرنا چاہیے, اس کیس کو عالمی جو انٹرنیشنل جسٹس کورٹ ہے وہاں پر دوبارہ پٹ کرنا چاہیے, کیونکہ جس دفعہ کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے اس دفعہ کو, سیکشن کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چیلنج کرنے کی ضرورت ہے, اب سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ 73 سال میں ہم نے جو دیکھا ہے, کشمیر کی بات ہوتی ہے لیکن 5 فروری کو میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, ویلاگ بنا رہا ہوں, لیکن 5 فروری کو میں نے آگے پیچھے یہ ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ میں اپنی مثال ہی دے رہا ہوں, کسی اور کی نہیں. مجھے یہ ویڈیو روزانہ بنانا چاہیے تھی, مسئلہ کشمیر پر ڈیلی بات کرنا چاہیے تھی. اگر میں اپنا ہی موازنہ کروں تو میں تو خود بھی صرف 5 فروری پر بات کر رہا ہوں. تو پبلک کو بھی ایسے ہی ہے کہ پبلک صرف 5 فروری کے دن ہی بات کرتی ہے. جو ہے میڈیا بھی وہ بھی 5 فروری کو آج مختلف چینلز پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں. میں نے بھی آج کشمیر ٹرانسمیشن ہوسٹ کی ہے. تو ایسے ہی ہے کہ صرف 5 فروری تک اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے. اس ایونٹ کو سال بھر ڈسکس کرنا چاہیے, پبلک میں شعور اجاگر کرنا چاہیے. پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ پہلے بھی 3 مرتبہ اس پر آواز اٹھا چکے ہیں عالمی سطح پر, ان کو اس مسئلے کو مزید سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے. اب ہوتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی ہدایت پر گزشتہ سال میں یعنی گزشتہ اگست کے منتھ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان نے مختلف ایونٹس میں کشمیر بھائیوں کو ڈسکس کیا ہے. اپنے ایونٹس کو, اپنے سالانہ ایونٹس کو, اپنے آزادی کے دن کو کشمیریوں کے نام کیا ہے. یعنی اس مرتبہ جو میں نے جب میں کور کر رہا تھا یوم آزادی کی کوریج کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسٹلی پیپل جو ہیں ان کے پاس پاکستانی پرچم کے ساتھ ساتھ کشمیر کا پرچم بھی ان کے ہاتھ میں تھا. اب اگر بات کریں پاکستان کے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے کردار کی, تو عالمی سطح پر پاکستان کا کردار جو ہمیشہ ہی پیس کا رہا ہے, یعنی پاکستان نے ہر سمت میں امن قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور عالمی سطح پر بھی پاکستان یہی پیغام دیتا رہا ہے کہ ہم امن کے ذریعے, ڈائیلاگ کے ذریعے, ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیونکہ اس وقت جو کشمیری ہیں ان کی رائے بھی اہمیت کی حامل ہے, تو پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اپنی رائے کو کشمیریوں پر تھوپ دیا جائے. بڑی جامع بات کی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاسٹ روز گزشتہ دن 4 فروری کو جمعرات کے روز انہوں نے جو میسج دیا وہ بہت جامع بات تھی اور اس کو عالمی سطح پر بھی بہت پذیرائی حاصل ہوئی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کبھی بھی اپنی رائے کشمیریوں پر نہیں تھوپنا چاہتا. یعنی اگر کشمیری اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ نہیں جڑنا چاہتے تو وہ نہیں جڑ سکتے, ان کے پاس آزادی ہے, وہ سیپریٹ ہو سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کشمیری بھارت سے ان کو نجات ملے اور وہ پاکستان کے ہتھے چڑھ جائیں, نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اپنی رائے کبھی بھی کشمیریوں پر نہیں تھوپے گا. ہم تو کشمیریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں بطور ایک انسان, بطور ایک مسلمان. ہم انسانیت کے جذبے کے تحت کشمیر کے مسئلے پر, آج بھی میں انسانیت کے جذبے کے تحت اگر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ویلاگ بنا رہا ہوں تو مسئلہ یہی ہے. یہ ہمارا اس میں کوئی لالچ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ بن جائے, پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور پاکستان کی آبادی کو بڑھائے, لیکن ہم صرف بطور ایک انسان, ہمارا فرض ہے کیونکہ ایک روز ہم نے سب نے اللہ کی طرف جانا ہے اور ہمیں وہاں پر بتانا ہوگا کہ ہم نے بطور انسان, ہمارے سامنے کشمیریوں پر مظالم ہوئے, میں کیوں خاموش رہا, آپ کیوں خاموش رہے, ہمیں وہاں پر جواب دینا ہوگا. تو آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت یہ دونوں ممالک مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جامع پلیٹ فارم کا انتخاب کریں, ایک ڈائیلاگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور اس ڈائیلاگ میں پاکستان کبھی بھی اپنی رائے کشمیریوں پر نہیں تھوپے گا. اس لیے اس ڈائیلاگ میں تھرڈ پرسن کو, کشمیریوں کا ایک نمائندہ تھرڈ پرسن کے طور پر ڈائیلاگ میں بٹھایا جائے تاکہ ان کی رائے کو دیکھا جائے وہ کیا چاہتے ہیں آخر, کیونکہ ان کی رائے بہت اہمیت کی حامل ہے. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان سمیت مختلف جو اسلامک کنٹریز ہیں, اگر میں سوشل میڈیا پر ریگولر کشمیر ایشو پر بات کرتا ہوں تو میرا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا جائے گا. اب ایک انٹرنیشنل سطح پر ایک بڑے پیمانے پر لابی ہو رہی ہے, اگر میں کشمیر ایشو پر ریگولر بات کرتا ہوں تو میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا. بھائی میں کیوں پھر بات کروں گا؟ تو اس لیے پاکستان کو کرنا یہ ہوگا کہ مختلف پلیٹ فارم پر آواز اٹھانا ہوگی اور تمام امت مسلمہ کو, تمام مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہوگا, کیونکہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک پری پلان گیم کے تحت مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اگر لایا جاتا ہے, اگر مسلمانوں کے مفادات کو ایک پلیٹ فارم پر رکھا جاتا ہے
تو ہم جب مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے تو ہم UN کو، اقوام متحدہ کو، انسانی حقوق کے علم بردار بننے والے بڑے بڑے تماش بینوں کو بے نقاب کر سکیں گے، ان کو پریشرائز کر سکے، مسئلہ کشمیر کو حل کر سکیں گے۔ تو جب مسلمان متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے تو مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اب جو آگے دن آ رہے ہیں مسلمانوں کو یکسر نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے ان دنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں امت مسلمہ کو، کم از کم امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی اشد ضرورت ہے۔ آج کی ولاگ صرف اور صرف یوم یکجہتی کشمیر پر بات کرنے کی بیس پر تھی، کیونکہ ہم سیاسی ایشوز اور پاکستان کے اندرون ایشوز پر بات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آج ایک انٹرنیشنل ڈے بھی ہے، کشمیر سولیڈرٹی کا ڈے، کشمیریوں کی یکجہتی کا دن، اور آج دنیا بھر میں اس پر احتجاج بھی ریکارڈ کروائے گی۔ تو اسی سلسلے میں نے یہ ولاگ بنائی اور اپنی رائے دی کہ ہمیں ایک تو انڈیا نے جس سیکشن کے تحت کشمیریوں کو قید میں رکھا ہوا ہے، ان پر ظلم کر رہی ہے انڈین فوج، اس سیکشن کو انڈین کورٹ آف جسٹس میں چیلنج کرنا چاہیے۔ دوسرا، انٹرنیشنل سطح پر مسلمانوں کی ایک لابی بنائی جائے، تمام مسلمان ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا رکھا جائے، مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے مفاد کو ایک پلیٹ فارم پر رکھا جائے تاکہ مسلمان محفوظ ہو سکیں، اور یہ جو اکاؤنٹ سسپینڈ ہو رہے ہیں ان کا حل ہو سکے، یہ ٹولز، سوشل میڈیا کے ٹولز کی گرپ بھی مسلمانوں کے پاس آ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کی ولاگ صرف اور صرف 5 فروری پر تھی۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں ہوں توقیر رمضان، اللہ نگہبان۔